بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کسی سے حسد، بغض اور رنج و غم جسم کو گلا دیتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھایا کرو، کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ دماغی ٹینشن میں پانی زیادہ استعمال کریں، دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے موشن رک جاتے ہیں۔ نزلہ زکام کی حالت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتے ہیں۔ ہری مرچ کی چٹنی جھریاں دور کرتی ہے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ پریشان ہو تو ورزش کریں، بے چینی ہو تو یوگا کریں، دکھی ہوں تو کچھ دیر ضرور آرام کر لیا کریں۔ سر کا درد دور کرنا ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ لال مرچ زیادہ کھانا دماغ، آنکھوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ عام نمک کی جگہ آیوڈین نمک استعمال کریں، نمک میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ سیب خالی پیٹ کھائیں تو قبض کشا ہے، بھرے پیٹ کھائیں تو قابض ہے۔ 3 سانس میں پانی پیا کرو، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ کچا دودھ معدے کو طاقت دیتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت نظر آتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو آپ کو بھوک لگے تب ہی کھاؤ، ہلکی پھلکی بھوک میں مت کھاؤ۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پیشاب روانی سے آتا ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے بڑھاپے میں طاقت بحال رہتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں پکا ہوا خربوزہ کھا لیا کرو۔ جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی ہونے لگ جاتی ہے۔ ہری مرچ کے استعمال سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تربوزہ کھا لیا کرو، آپ کو پاخانہ سیاہ نہیں آئے گا۔ آلو بخارا معدے کی جلن ختم کرتا ہے۔ گڑ استعمال کرنے والے کو شوگر نہیں ہوتی۔ نہار منہ کنگھا کر لینے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر پٹھوں کا درد ہو تو نیم گرم پانی استعمال کرو۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو۔ نہار منہ مسواک کر لیا کرو، معدے کی تمام تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کرو، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ کالے ہونٹوں پر دہی لگا کر سو جاؤ، صبح ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ زیر ناف بالوں پر لیمو لگا کر صاف کرو، آسانی سے اتریں گے۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس آتی ہے۔ چنا مرغی میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا جائے تو آپ کا نزلہ ختم ہو جائے گا۔ خارش سے بچنے کے لیے بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ جسم پر زخم ہو جائیں تو فوراً ہلدی والا دودھ پی لیا کرو، 1 گھنٹے میں زخم بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو بادام اور الائچی کو کوٹ کر کھانے سے پانی رک جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے کیڑے مکوڑے پاس نہیں آتے۔ گرمیوں میں مٹکے کا پانی پینے سے پسینہ کم آتا ہے اور بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے کے 3 فائدے ہیں۔
ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے، معدے کی صفائی ہوتی ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ پیاز کھانے سے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ آٹے کا بچا ہوا پانی پی جاؤ، پیشاب کے قطرے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ ٹھنڈا کر کے پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ چوکڑی مار کر کھانے والا بیمار رہتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سبزی کھانے سے جوانی آتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ جو پانی کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ آڑو کھا لیا کرو، اس سے دل مضبوط ہوگا۔ یادداشت کمزور ہو جائے تو آم کھا لیا کرو۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پئیں۔ اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چونٹیاں موجود ہوں تو وہاں تھوڑی مقدار میں نمک چھڑک دیا کریں، چونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ پیشاب میں پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیمو والا پانی پینا شروع کر دیں۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، بیماریاں دور رہتی ہیں۔ نہار منہ پانی پینے سے زندگی بھر ہیضے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کوئی پودا مرجھا جانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ نمکین کھانا کھایا کریں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دہی کی میٹھی لسی پینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد ہو تو رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ضرور ڈال لیا کرو۔ اس سے آپ کی آنکھوں میں نہ درد ہوگا اور آنکھوں کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ ثابت الائچی کھا کر اوپر سے پانی پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ کمزوری زیادہ محسوس ہونے لگے تو دودھ اور کشمش کھاؤ۔ رات کو دیر سے سونے سے برے خواب زیادہ آتے ہیں۔ اگر پیٹ بڑھ رہا ہے تو کچا فالسا روزانہ کھائیں۔ جو انسان 20 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ اس بندے پر 70 سال کے بعد بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے۔ گنے کا جوس 15 منٹ کے اندر لازمی استعمال کر لیں۔ اگر بدن پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ناخن خراب ہو رہے ہیں تو باجرے کی روٹی کھاؤ، ناخن تندرست ہو جاتے ہیں۔ کریلے کا سالن استعمال کرو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کرو، اس سے معدہ ناکارہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے سے وزن کم نہیں ہو سکتا۔ آٹے میں جو ملا کر روٹی پکانے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے ان میں سر کا درد بہت عام ہوتا ہے، جو کہ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے نمکین پانی سے اچھی طرح دھو کر دھوپ میں سکھا کر خشک کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت پڑے تو استعمال کر لیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ یوگا کرتے وقت ہتھیلیوں کو ملتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے خون کی روانی تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ قبض، گیس اور معدے کے زخم دور کرنے میں بھی گنے کا رس مفید ہے۔ روزانہ گنے کا رس
چہرے پر ملنے سے قبل از وقت جھریاں نہیں پڑتی۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھ لیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ انجیکشن لگوانے کے بعد برف کی ٹکور کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلی میٹھا نہیں چکھ سکتی؟ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو ان کو چاہیے کہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ معدہ مضبوط رہے گا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ دن کے وقت آرام کیا کرو، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نزلہ زکام اور گلے میں خراش کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اور گنے کا رس بخار کی شدت توڑتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھائیں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیتون کا تیل نیم گرم کان میں ڈال کان کا درد اور سماعت ٹھیک ہو جائے گی۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل 1 دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کو کبھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔